ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے شیخ رشید صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ اللہ کے بھروسے پہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اور ہماری جو یوتھ پالیسی ہے بیگم شہناز وزیر علی صاحبہ، اس میں بھی یہ پوائنٹ ایک مینشنڈ ہے کہ ہم اس میں ایک آئیڈینٹی اس طرح کی اجاگر کریں گے جو کہ شاید امپریشن ایک آتا ہے کہ اللہ کے بھروسے پہ سارا کام ہو جائے گا، اور کانکریٹ سٹیپس اس یوتھ پالیسی میں نہیں ہیں جو کہ 2008 میں آئی ہیں. آپ کے خیال میں کوئی کانکریٹ سٹیپس ہیں سوشل ویلفیئر کے جس میں کہ یوتھ کو انوالو کیا جا سکے؟ جی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ویسے تو ساری زندگی اللہ کے بھروسے پر ہے، اور کئی ایسے کرائسس آتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی سیلاب آتے ہیں. کٹرینا جب امریکہ میں اتنا زبردست وہاں پہ کرائسس آیا تھا تو بڑے بڑے ملکوں کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے اتنا بڑا ایک ڈیزاسٹر ہوا ہے کہ ہمارے اپنے وسائل اس کے مناسبت نہیں رکھتے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. یقیناً شاید پریپیئرڈنس اور بہتر ہونی چاہیے تھی. جہاں تک یوتھ پالیسی کا تعلق ہے، دیکھیے یوتھ پالیسی ایک اوور آل فریم ورک دیتی ہے کہ کس قسم کی چیزیں ہیں جو کہ ایک ملک نے کرنی ہے اپنے نوجوان نسل کے لیے. منسٹری یوتھ خود ساری نوکریاں یا حکومت کی نوکریاں یا کسی قسم کے اور اداروں، مثلا بزنس سیکٹر، ٹریڈ، سروسز، مینوفیکچرنگ سیکٹر کی نوکریاں تو نہیں کنٹرول کرتا یا امپلائمنٹ تو نہیں کنٹرول کر سکتا، لیکن جو پالیسیز بنا سکتے ہیں کہ یہ لنکیجز بنائے جا سکیں. ایک اور سوال ہے، اپنا نام بتائیے گا اور سوال کیجیے گا. میم صاحب ایک سوال لے لیتے ہیں. نشاندہی کی گئی ہے. مائی نیم از احمد. کوشچن از کہ اکنامکس میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ مین پاور پلاننگ، اینڈ فار ویری لانگ ٹائم اکنامکس ہیز بین ٹاٹ ان دس کنٹری. تو گورنمنٹ میں کوئی اکنامکس ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. آئی نو دیر از ون، اسی پالیسی کو امپلیمنٹ بھی نہیں کیا جا رہا. پالیٹکس کیوں مکس کیا جاتا ہے اکنامکس کے ساتھ؟ اف یو رن اے کنٹری آن اکنامکس یو کین گین پراسپیرٹی آن ویری لارج اسکیل. آپ پالیٹکس لے کے آتے ہو. سوال یہی ہے کہ پالیسی پلاننگ کدھر ہے، اس کا شاید فقدان نظر آ رہا ہے. Question is there any manpower planning? And there are two aspects to manpower planning. One is that what is the private sector market doing? حکومت نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی صنعتیں ہیں، کہاں کہاں نوکریاں یا بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی کھپت ہو سکتی ہے، کس قسم کی کوالیفیکیشنز چاہیے، کس قسم کی نالج بیس چاہیے، کس قسم کی سکلز چاہیے. دیکھیے ہر طالب علم کو ضروری نہیں کہ وہ جا کے پی ایچ ڈی کرے، لیکن اس قسم کی مین پاور پلاننگ ہے. مین پاور پلاننگ جو کہ منسٹری آف لیبر اینڈ اوورسیز مین پاور کرتی ہے، لیکن اتنی تیزی سے اس وقت دنیا کی جو مارکیٹس ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو جو روایتی طریقہ کار تھے دیکھنے کے کہ جی اس دفعہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں کتنے لوگوں کی کھپت ہوگی اور اگلے 5 یا 8 یا 10 سال میں جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں اس کی تو ہمارے پاس کچھ پلاننگ ہے. نان ٹریڈیشنل بزنس سیکٹر ایکٹیویٹیز کی، نان ٹریڈیشنل پروفیشنز کی ہمارے پاس صحیح قسم کی پلاننگ نہیں ہے. ایک اور سوال لے لیتے ہیں. میرا نام معبرہ ہے. میرا سوال شیخ رشید صاحب سے ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے سندھ میں بھی کالجز کا، اسکولز کا یہ حال ہے، تو راول پنڈی میں جو آپ نے اسکولز بنائے تھے اور کالجز گورنمنٹ کے بنائے، اس میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ایجوکیٹڈ اگر ہیں بھی تو وہ بچوں کو صحیح پڑھاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب 80 اسٹوڈنٹس ایک کلاس میں ہوتے ہیں، اور جو سب سے اگر اینڈ پہ ہوگا تو اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا کہ آگے کیا پڑھا رہے ہیں، اور بچوں کو ٹال دیا جاتا ہے اس چیز پہ. تو اس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ اگر آپ نے اسکول اور کالجز بنائے ہیں تو اس کو شیخ صاحب آپ نے اسکولز کالجز کی، ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ شاید عمارتیں تو کھڑی کر دی لیکن تعلیم کا سٹینڈرڈ شاید وہ نہیں ہے جو کہ ایکسپیکٹ کیا جائے. میں دو طرف سینڈوچ بنا ہوں. ایک میں نے 60 اسکول اور کالج بنائے ہیں، لڑکے کہتے ہیں سارے لڑکیوں کے بنائے ہیں، ہمارے کم بنائے ہیں، 12 بنائے ہیں صرف. اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی، میں اپنی زندگی سے سبق حاصل سیکھا کہ ہمارے والدین ان پڑھ تھے، ہم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. لیکن اگر جو ماں پڑھی لکھی ہوگی تو ایک نسل تعلیم یافتہ ہوگی. اور میں ایجوکیشن کو بہت قریب سے واچ کرتا ہوں، ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. موسٹلی لڑکیاں جو ہیں ایجوکیشن میں جو ہیں وہ ضروری نہیں، موسٹلی ڈاکٹر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شادی کے بعد جو ہے وہ جاب چھوڑ دیتی ہیں اور گھر کا خیال رکھتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے مواقع ضائع ہوتے ہیں اس سے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ بچی کا ایک کنسپٹ جو ہمارے شہر میں یہی ہے کہ تعلیم، اب یہ تو 80 کہہ رہی ہے، میں تو اب اتنا پریشان ہوں. لیکن ہم نے شاید اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے شیخ صاحب ایک اور سوال لے لیتے ہیں. اسکول میں مائنڈ سیٹ ہم نے چینج کرنے کی کوشش نہیں کی شاید. مائنڈ سیٹ کے لیے بڑے پیسے لگتے ہیں. میرا نام عروج ہے، اینڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی. آپ سے میرا یہ کوشچن ہے کہ میم کب سے ہم سنتے آ رہے ہیں، اٹس بین لائک ایئرز اینڈ ایئرز، کہ جی یوتھ جو ہے وہ پاکستان کا اثاثہ ہی یوتھ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ان کے لیے یہ کر رہے ہیں. آج تک کچھ نہیں ہوا. بے روزگاری،
کرونا بہت بچپن سے ہم دیکھتے آ بھی رہے ہیں, ہمارے پیرنٹس کو بھی یہ سب کچھ فیس کرنا پڑا, ہم لوگ اس سے شاید بدتر حالت میں ہیں, کیونکہ ہم لوگ جتنا کچھ پے کر رہے ہیں اور جتنے مطلب جتنے اچھے انسٹیٹیوٹ میں پڑھو گے اتنا زیادہ پے ہوگا. ایک اور سوال اس کے ساتھ لے لیتے ہیں. I'm زینب زمان, فاسٹ یونیورسٹی سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن پالیسیز ایسی بنائی جا رہی ہیں جس سے ہماری گریجویشن ڈیلے ہو رہی ہے. بیسکلی دا سپلائی آف لیبر جو ہے ہماری کٹ ڈاؤن ہو رہی ہے. انسٹیڈ آف ڈوئنگ دیٹ اب ہماری امپلائمنٹ کیوں نہیں انکریز ہو رہی؟ آپ سپلائی ڈیکریز کر رہے ہیں مگر بتائیے کیا مطلب ہے آپ کا کہ ہماری امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہیں مل کم ہیں. انسٹیڈ آف میکنگ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز وی آر ڈیکریزنگ دا سپلائی آف لیبر. تھرو دی ایجوکیشن پالیسی. یس ایگزیکٹلی, کہ آپ کی گریجویشن ڈیلے ہو رہی ہے. دیر کم پیپل جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں. اچھا دیکھیے جی, بات یہ ہے, پہلے آپ کا بھی سوال تھا کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی اور حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. یقیناً شیخ صاحب کافی مایوسی کی بھی بات کرتے ہیں, اندھیروں کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں ساری گفتگو میں کچھ روشنی کی بھی بات کرنی چاہیے. اندھیرے ہیں بہت سارے دنیا کے ملکوں میں, بہت سارے معاشروں میں, اور ہمارے ہاں یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پہاڑوں کی طرح ہمارے سامنے ایک چیلنج بن کے کھڑی ہوئی ہیں, لیکن روشنی بھی ہے. اگر آپ جائزہ لیں کہ پچھلے 15-20 سال میں کس قسم کی یونیورسٹیز تھیں, کس قسم کے کیمپسز تھے, کتنے اسٹوڈنٹس تھے, اور آج کیا فیسلٹیز آپ کو مل رہی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر نے زیادہ اس کو ایز اے بزنس بھی بنا لیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑی سی ہمیں اپنی پروگریشن, دیکھیے ہم ایک 62 سال کی عمر ہے پوری پاکستان کی, اور باقی سارے ملکوں کے مقابلے میں ہمیں کتنی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا جب پاکستان تقسیم کے بعد پاکستان کا قیام ہوا. ساری انڈسٹری جو تھی وہ ہندوستان میں رہ گئی. زیادہ سے زیادہ جتنا کارڈر تھا, سول سروس کا کارڈر, پروفیشنل کارڈرز ادھر رہ گئے. سال میں تقریباً 3 جنریشنز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. ایوری 20 ایئرز a new generation takes over. نئی جنریشن کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. آپ ہمیشہ ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں, آپ ڈیمانڈ کریں, لیکن کچھ نہ کچھ اتنا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کے والدین یا آپ سے پہلے جو جنریشن تھی وہ کس قسم کی سوال کرنا چاہیے. سعدیہ آپ سے میں اب پوچھوں آپ کے گا, پاس کمپیوٹرز, الیکٹرانک, آئی ٹی, آپ کے پاس جو پروفیشنز کی آپشنز ہیں وہ تو ہماری جنریشن کبھی سوچ بھی نہیں سکتی. بالکل, وہ ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فیز کے ساتھ بھی شاید ہم لوگ اپنی مدد آپ کے درد شامل ہیں. سعدیہ, یونائٹڈ نیشن فنڈ فار پاپولیشن, اس نے کیا پالیسیز بنائی ہیں؟ آپ یوتھ افیئرس کے وہاں پہ پروگرام رن کر رہی ہیں, اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ ایک چیز جس میں یہیں سے بات پڑھاؤں گی, جیسے میڈم نے کہا کہ آپ خود آگے آئیں, نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے آئیں, لیکن جب ہم نوجوانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں ہم کیسے آگے آئیں, آپ ہمیں آگے نہیں آنے دیتے. تو اس سلسلے میں ہم لوگ بہت زیادہ ایفرٹس یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک انٹروڈیوس کروایا کہ انشور ینگ پیپلز پارٹیسپیشن ان ایٹ آل لیولز. آپ چاہے کوئی پروگرام ڈیولپ کر رہے ہیں UNFPA میں بیٹھ کے, یا کسی نیشنل آرگنائزیشن میں, یا آپ کسی حکومتی سطح پہ, آپ نوجوانوں کو اس میں شامل کریں اپنے پروگرامز میں. لیکن وہ اکثر نوجوان سعدیہ جو آبزرویشن آئی ہے کہ وہ پریویلیج سیکشنز آف سوسائٹی سے ہی ہوتے ہیں, جیسے کہ ہمارا آج کا پینل بھی ہے, یہ بھی شاید پریویلیج سیکشن آف سوسائٹی سے ہے, اور اقوام متحدہ کے بھی جتنے بنتے ہیں اس طرح کے پروگرامز اس میں بھی انہی کو بینیفٹ ملتا ہے. یوتھ افیئرس منسٹری کے جتنے پروگرامز ہیں جو ایون باہر جو وزٹ جاتے ہیں اس میں بھی پریویلیج کلاس ہی جاتی ہے. جو ایکچوئل یوتھ ہے, نئی جنریشن, اس کو شاید اتنا بینیفٹ نہیں رہا. اس موضوع پہ مزید بات جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.